بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ ينقلبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، آج 29 ذو الحج ہے۔ ذو الحج کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور محرم شریف کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔
اسلام کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے نازک موڑ آئے ہیں جو نیک لوگ تھے انہوں نے اپنی نیکی بھلائی خیر کے کام کیے، برے لوگوں نے اپنی فطرت کے مطابق برائیاں کی۔ فیصلہ اللہ کا یہی ہے کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر بندہ اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شاکلہ آپ یوں سمجھ لیں عام مفہوم میں کہ ہر بندہ اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے۔ جیسے بچھو کی فطرت ڈسنا ہے، اور جس کو اللہ خضر کی صفت دے اس کا کام راہ دکھانا ہے۔ اسی لیے فیصلہ یہ ہے کہ فطرت نہیں بدلتی، نیچر نہیں بدلتی۔ اس کو مختلف انداز میں لوگوں نے کہا ہے۔ انہیں کہ اسپیکر کی یہ سیٹی بند کریں، گونج بند کر دیں، گونج۔ برادران اسلام، کسی نے اردو میں کہا کہ تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے۔ اسی طرح انگریزی میں بھی ایک کہاوت ہے کہ نیچر کی ناٹ بی چینجڈ، فطرت نہیں بدلتی۔ اور حضرت شاہ حسین مادو لال حسین، انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی۔ کیا کہا؟ کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی، تے کاگ نہ ہوندے بگے، نی سیو اسی نینا دے آکھے لگے۔ یہ بھی انہوں نے اسی سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کاگ کوے سفید نہیں ہوتے، یہ کالے ہی رہتے ہیں، تے کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی۔ یہ بھی ایک سچائی ہے۔ حضرت سلطان محمد باہو نے قرآن کی اسی آفاقی سچائی کے اپنی بولی میں ظاہر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوڑے کھو مٹھے نہ ہوندے، بھاویں 100 منا کھنڈ پائیے ہو۔ اور حضرت پیر وارث شاہ کا مصرع بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیر اور رانجھے کا آپس میں کوئی قول ہے، اس کے اندر وہ حضرت رانجھا صاحب ہیر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھاویں کریے لکھ جتن، یہ تمے کوڑیاں نو، تمے جڑے ہوندے میٹھے ہوندے نا، اچھا ہیلیاں نال نہ ہون میٹھے، ہیلے کرن نال نہ ہون میٹھے، بھاویں کریے جتن تمیاں کوڑیاں نو۔ ہیلے کرن دے نال تے کوششاں دے نال لکھ جتن کرو
تم میں میٹھے نہیں ہوں دے، تم میں کدے تربوز نہ ہوں دے، بھمیں توڑ مکے لے جائیے۔ یہ ہے فطرت، یہ ہے نیچر۔ برا آدمی برائی کرتا ہے، اچھا آدمی اور اچھے لوگوں میں مثلا حضرت امام حسین، یہ خیر کا پیکر ہے، یہ نیکی کا پیکر ہے، اچھائی کا پیکر ہے، اور یزید برائی کا پیکر ہے، اور اچھائی اور برائی کا ٹکراؤ ہمیشہ سے جاری رہا ہے، اور یہ خیر اور شر، دن اور رات، اندھیرا اور اجالا، یہ ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں اور چلتے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ ایک بو لہب کی طاقت ہے، ایک محمد عربی کی طاقت ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں۔ آدم سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ اللہ نیکوں میں سے برے پیدا کر دیتا ہے، بروں میں سے۔ اس کو قرآن نے اپنے انداز میں کہا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ زندوں سے مردے پیدا کر دیتا ہے، مردوں سے زندے پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کی قدرت کا اعجاز ہے۔ سو یزید ابن زیاد شمر یہ برائی کا استعارہ ہے، فرعون، نمرود، حامان، شداد یہ شر کا استعارہ ہے، آدم، خلیل، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، پاک محمد مصطفیٰ، صدیق با صفا، عمر با وفا، عثمان با حیا، مولا مرتضی مشکل کشا، حسن مجتبی، حضرت پاک سیدنا امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین علیہ السلام، یہ خیر کا استعارہ۔ یہ بالکل متوازی چل رہے ہیں، برابر برابر چل رہے ہیں، رات بھی ہے اور دن بھی ہے، اندھیرا بھی ہے اور اجالا بھی ہے۔ تو شر سے شر ہی نکلتا ہے۔ جب حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا تو اسی ہی رات کسی اللہ کے نیک بندے نے مولا علی کو خواب میں دیکھا، یہ تاریخ کا واقعہ ہے، خواب میں دیکھا اور اس نے پوچھا، کہا جناب علی المرتضیٰ آپ نے آل سفیان کے، آل ابو سفیان کے ساتھ مکے میں وہ کیا، جب مکہ فتح ہوا تو پھر مکے میں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ سمجھے میں حرم میں داخل ہو گیا۔ آپ نے تو ان کے گھر کو جب آپ کے قابو میں وہ آ گئے، آپ چاہتے تو آل ابو سفیان کی گردنیں اڑا دیتے، قصہ ہی تمام کر دیتے، آگے یزید پیدا ہی نہ ہوتا۔ آپ نے تو ان کے گھر کو حرم بنا دیا جب آپ نے قابو پایا، لیکن آج آپ کو پتا چلا ہے جب انہوں نے آپ کی آل پہ قابو پایا تو نہ کچے چھوڑے نہ پکے چھوڑے۔ یہ کیا ہے؟
تو خواب کے اندر ہی حضرت مولا علی نے اس کو، ایک بات تھوڑی لمبی ہے لیکن میں اس کو اشارہ کر دیتا ہوں بس، آپ نے فرمایا دوست فلاں شاعر کا شعر پڑھ، اس کے پاس جا۔ وہ بندہ فوراً اس بندے کے پاس گیا، اسے کہا کہ تو نے رات کو کوئی شعر کہے ہیں؟ آگے سے اس نے کہا قسم خدا کی کہے تو ہیں لیکن ابھی تک میں نے کسی کو سنائے نہیں ہیں۔ کہے تو ہیں لیکن سنائے کسی کو نہیں ہیں۔ تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا مجھے مولا علی نے بتایا ہے۔ کیا بات! یہ ہے علی، تو جب یہ علی ہے کیا ہوں گے نبی؟ اس کو اس نے کہا سنا وہ شعر، اس نے وہ شعر سنائے۔ اس کا مفہوم یہی تھا کہ جب تک ہمارے قابو میں تم تھے تو ہم نے تمہارے اوپر زندگی کی بارش کی، لیکن جب تم آئے تمہارے قابو، تمہارا بس چلا، تم قوت میں آ گئے تو تمہیں ذرا بھی شرم نہ آیا، تم نے ہمارا نشانی مٹا ڈالا۔ یہ کیسا احسان کا بدلہ دیا ہے تم نے۔ اور آگے اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ برتن میں ہوتا ہے باہر وہی۔ مولا علی نے اسے کہا دوست ان کے برتن میں شر تھا، ظلم تھا، جبر تھا، ان کے برتن سے ظلم نکلا ہے، اور آل نبی کی برتن میں خیر ہی خیر تھی، بھلائی ہی بھلائی تھی۔ اس لیے وہ جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یزید شر کی پیداوار ہے، کیا ہے؟ اور شر سے کبھی خیر پیدا ککرانو کدے شتوت ہو سکتا ہے تھوڑے علاقے چ لگتے ہوں، اے ٹالیاں دے اتے کدے امب نہیں لگتے۔ یہ بھی یہی مثال ہے کہ ککر پہ کانٹے ہی اگیں گے، ککر پہ کانٹے ہی اگیں گے، اور آم پہ آم ہی لگیں گے۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ اب یزید سن 60 ہجری، کیا؟ سن 60 ہجری یعنی رسول اللہ کے وصال کے 50 سال بعد، قریباً 60 ہجری تھا، مہینہ رجب کا تھا، اور یزید تخت پہ مسلط ہوا، حکومت پہ مسلط ہوا۔ اس وقت اس بدبخت کی عمر تقریباً 34 برس تھی۔ کتنی؟ 34 سال اس کی عمر تھی، 34 برس اس کی عمر تھی۔ مدد کرو بھائی باہر صفاں لپیٹن والے دی، ماشاءاللہ۔ اب یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ کتنی عمر تھی یزید کی؟ یہ اگر آپ کے دماغ میں رہے گا تو کبھی کبھی آپ باتیں سنیں گے تو سمجھ میں آئیں گی کہ نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں لڑکوں کے ہاتھ ہوگی۔ تو ان میں محدثین کہتے ان اولہم یزید، وہ خبر جو سرکار نے دی تھی کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند 9 عمر لڑکوں لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی، تو ان میں سب سے پہلا کھلنڈرا یزید تھا۔ میں اپنے نبی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کی نظر دیکھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بخاری میں ہے، وہ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں
تو ایک ایک نام کھول کے رکھ دوں. تو کھول کے رکھو نا. آگے وہ کہتے ہیں اگر میں نام لوں تو میری شہرگ کاٹ دی جائے گی. ظالم جو ہیں ان کو ننگا کیا جائے تو کیا کریں گے؟ یہ گردن ہی کاٹ کے دھر دیں گے. اس لیے آپ نے اور پھر اشارہ کیا کیا؟ گلی میں نکلنا حضرت ابو ہریرہ نے اور کہنا میرے اللہ جب سن 60 آئے مجھے پہلے ہی اٹھا لینا، مجھے پہلے ہی اٹھا لینا، مجھے سن 60 تک زندہ. اور پھر دوسری دعا کرنی یا اللہ جب لڑکوں کی حکومت، آوارہ لڑکوں کی حکومت آ جائے مجھے زندہ. ویسے ناراض یہ نہ ہو وہ آج کل فضل الرحمان دا لونڈا نہیں سمجھ آئی؟ مولوی فضل الرحمان وہ باہر ہے، اس کا لونڈا وزیر وفاقی وزیر ہے، زرداری باہر ہے، اس کا لونڈا باقیاں دا میں نہ نہیں لینا کیونکہ مینوں بھی ڈر لگتا ہے. آپ باہر ہیں لونڈوں کی حکومت، اور جس قوم میں یہ چھوکرے یہ لونڈے حاکم بن جائیں اس قوم کے لیے بھلائی بڑی، اس دور میں خیر نصیب. اللہ اکبر. تو میرے آقا نے جو بولا، آگے حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے جب چھوکرے لڑکے یہ حاکم بن جائیں. اور وہ آوارہ گرد لڑکے کون؟ ان میں ابن زیاد، یہ محدثین نے، اور پہلے درجے کے محدث امام ابن حجر عسقلانی جیسے لوگ، بخاری کے شارحین امام بدر الدین عینی جیسے لوگ، مشرق و مغرب کے استاد امام ابن حجر مکی جیسے لوگ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے علم دینے سے حضرت ابو ہریرہ کو ایک ایک شاخ کا پتہ تھا، ایک ایک پتے کا پتہ تھا، ایک ایک ثمر کا پتہ تھا، ایک ایک گھر کا پتہ تھا. اور جب یزید بیٹھا سن 60 مہینہ رجب کا تھا. اب یزید کی ٹوٹل حکومت کا دور کتنا ہے؟ 3.5 سال بنتا ہے، 3 سال 6 مہینے کے قریب. بیٹھتے ہی اس بدبخت کی حکومت یوں سمجھ لیں 3 سال، اور 3 سال میں اس نے جو کارنامے سر انجام دیے، پہلا کارنامہ بیٹھتے ہی، جرائم الگ ہیں، یاد رکھیں میری بات، جرائم اس کے الگ ہیں. یہ سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی ان کو زہر دلوا کے شہید کر دیا. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے پس منظر پہ کسی وقت میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. حضرت امام حسن کا اصل قاتل کون ہے؟ یزید ہے، جس نے ایک طرف سازش کی، دوسری طرف لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اور ایک سازش کے نتیجے میں امام حسن پاک کو کئی بار زہر کھلایا گیا، زہر دلوایا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسن پاک جو تھے ان کا کلیجہ اندر ہی اندر کٹ گیا، اور منہ کے ذریعے کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ گیا. یہ اس پلید کا پہلا کارنامہ، سیاہ کارنامہ. دوسرا، رسول اللہ کی آل کا وحشیانہ قتل، اس کا بھی اصل ذمہ دار کون ہے؟
جو بھی کہتا ہے کہ یہ ذمہ دار نہیں ہے وہ بکواس کرتا ہے. پوری تاریخ سے ہر لحاظ سے ثابت ہے کہ اس حضرت امام عالی مقام آپ کے پورے کنبے کے قتل کا آرڈر دینے والا یزید ہے. پھر صرف یہ نہیں قتل کروا کے بس پھر اس پہ جشن منایا، اور جو مسلمان کو قتل کروائے پھر خوشی منائے، وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، وہ وہیں سے کافر ہو جاتا ہے. امام حسین میرے نبی کی آل کو قتل کروا کے خوش ہوا، راضی ہوا، اور یہ اس کا دوسرا سیاہ ترین کارنامہ ہے. اور تیسرا اس کا کارنامہ، اور یہ سن 63 ہجری تھا، یعنی اس کی حکومت کا تیسرا سال آیا، تو اس نے مدینۃ المنورہ پہ فوج کشی کی. کس شہر پہ؟ مدینۃ المنورہ پہ. 26,000 کا خونخوار لشکر مدینے پہ چڑھائی کروائی اور مدینۃ المنورہ کو لوٹا گیا باقاعدہ. 3 دن تک یزید کے اپنے آرڈر سے کہ 3 دن تک فوج کو کہا کہ تمہارے لیے مدینے والوں کو قتل کرنا، جو ملے اسے قتل کر دو، سب کا گھر لوٹو، عزتیں برباد کر دو، تمہیں اجازت ہے. تفصیل میں بعد میں بتا رہا کہ آج میں نے جمعے کا یہ خطبے کا عنوان، ہر سال میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم بھول جاتے ہیں، اور میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں، کیونکہ چوکیدار کا کام یہ ہے، چور ہوں تب بھی کہے کہ جاگتے رہنا، چور نہ ہوں پھر بھی اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہے کہ جاگتے رہنا. تو ہم چوکیدار ہیں عقیدے کے، ایمان کے. ہمیں روزی روٹی اسی کی ملتی ہے کہ ہم سونے والوں کو بیدار رکھیں اور غفلت میں جو ہیں انہیں ہوشیار رکھیں، اور ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے ہر بندے کو تیار رکھیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. سو میں، وہ کہتے ہیں نا حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی کہ راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، کیا؟ راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں، میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا، جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں. ایک اور مقام پہ کہتے ہیں اتنا تو بے توجہی نہ برتو، روداد وفا سنا رہا ہوں. یہ بھی پہرے داری کا ایک طریقہ ہے کہ میں پاک حسین کا نوکر بن کے ان کے دشمنوں کے چہرے سے نقاب نوچ رہا ہوں کہ حسین کے دشمن کو پہچانو، آل نبی کے دشمن کو پہچانو، پاک رسول کے دشمن کو پہچانو. کیونکہ جب تک دشمن کا پتہ نہیں چلے گا، دوست کی دوستی کا وزن پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے یزید 63 ہجری میں اپنی حکومت کے عین تیسرے سال، وجہ کیا بنی اور اس تاریخ کون سی تھی؟ تاریخ تھی 27 ذی الحج. کون سی تاریخ تھی؟
جب یزید نے مدینۃ المنورہ پہ حملہ کروایا تو تاریخ تھی، یہ جو مہینہ گزرا ہے آج جس کی 29 ہے، اس کی 27 کو حملہ کر دیا گیا، اور یہ آج 29 ہے، 29 تاریخ کو مسجد نبوی میں یزیدیوں کے گھوڑے دوڑ رہے تھے، یزیدی فوج کے گھوڑے پیشاب کر رہے تھے، جہاں رسول اللہ کا منبر ہے لید کر رہے تھے، اور یہاں سے صحابہ مدینہ چھوڑ کے جا چکے تھے، تاریخ تھی آج والی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کا گھر لوٹا جائے، آپ کے بچے ذبح کر دیے جائیں، آپ کا کچھ نہ بچایا جائے، جب وہ تاریخ پلٹ پلٹ کے آئے گی، وہ درد کی کہانی بھی یاد آئے گی۔ یہ وہ تاریخ ہے، میں جس تاریخ کو منبر پہ بیٹھ کے آپ کو خطبہ دے رہا ہوں، اسی دن میرے نبی کے صحابہ قتل ہوئے، تابعین قتل ہوئے، کتنے قتل ہوئے؟ 700 قرآن کے حافظ اور عالم قتل ہوئے، صحابہ کرام ذبح کر دیے گئے، صحابہ کی داڑیاں نوچ دی گئیں، سمجھ آ رہی ہے؟ 1000 مدینے کی 1000 بچی کی عزت لوٹ لی گئی۔ ایسا تو کوئی تاریخ میں امریکن نے حملہ کیا افغانستان پر، بے شک عزتوں پہ حملہ کیا ہوگا، لیکن اتنا منظم طریقے سے عزتیں نہیں لٹیں جتنا کلمہ پڑھنے والے اس کتے یزید پلید، اس ملعون کی فوج نے اس کی اجازت سے، اور عزتیں بھی کن کی لٹی۔ اس واقعے کو بھول جائیں، بتائیں مجھے، اس کا ذکر نہ کریں، اس لیے ذہن میں رکھو آپ اور میں یہاں سکھ میں بیٹھے ہیں، کوئی پوچھے اس دھرتی سے جس دھرتی کے سینے پہ یہ ستم ہوا، اور مدینہ وہی مدینہ ہے، میرے نبی نے مدینے میں قدم رکھا تھا اور پہلا اعلان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا اور میں محمد مدینے کو حرم بنا رہا۔ سبب اب اتنا جو ظلم ہوا، اللہ اکبر، پہلے مدینے کو اجاڑا گیا، قتل عام ہوا، تباہی پھیلائی گئی، عزتیں گئیں، سر گئے، صحابہ گئے، تابعین گئے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ 10,000 آدمی مدینے کی سرزمین پہ ذبح کر دیا گیا۔ کتنے؟ 10,000 آدمی۔ اور اس کے بعد یہ پلید لشکر، یہ یزیدی لشکر، اب آپ مجھے بتائیں کہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے، دل نہیں کرتا کہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا کلیجہ نکال دے؟ مجھے بتائیں نا، وہ عالم کہلانے کا حقدار ہے وہ ملعون جو یزید کے لیے دعا کے جملے کہے؟ لیکن دکھ یہ ہے اسی لاہور کی دھرتی پر ایک پلید گزرا، ناراض نہ ہونا کسی قوم سے، ہر قوم ہماری ہے، لیکن ہر قوم میں سے، ہر خاندان میں سے، وہ کہتے ہیں نا کمہار دی بھٹی وچوں سارے پکے برتن نہیں، کوئی کچے بھی نکل پیندے نکل دینے کے نہیں۔ یہی ہے، ایک کتاب لکھی گئی فیضی صاحب، رشید ابن رشید لکھنے والا تھا، نام تھا محمد دین، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا یزید،
اور وہ کہلاتا تھا ابو یزید. اس پہ دستخط تھے لاہور کے بے شمار درجنوں مولویوں کے، ملتان کے مولوی، کراچی کے مولوی، پشاور کے مولوی. اب ان کا میں نام لوں تو کئیوں کے ماتھے پہ وٹ چڑھیں گے. اس لیے جن لوگ اور اس کتاب میں جو انہوں نے کہا امام حسین حرام موت مرے، یزید امام برحق، حضرت عمر جیسا عادل تھا امیر المومنین. اس لیے میرے اوپر فرض ہے، میرے اوپر خاتون جنت کا قرض ہے. میں سیدہ کی اولاد کا دفاع کرتا رہوں گا، اسی میں جیوں گا، اسی میں مروں گا، یہ کام ساری عمر کروں گا. جس کا جی چاہے حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی، آپ نے اردو میں بھی شاعری فرمائی. آپ کہتے ہیں تیری آل کے حق میں، کیا تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد. اے فقیر نہیں، اے فریدی فقیر نے کہتے ہیں تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد، وہ لعین ہے، وہ لعیم ہے، وہ ولد الحرام ہے. چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول، شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے. اب جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہیں اچھا آدمی تھا، ان کے میں بڑے بڑے مدرسے دیکھوں، ان کی دستاریں دیکھوں، ان کی طویل داڑیاں دیکھوں، ان کے ماتھے پہ داغ محراب دیکھوں، ان کی لمبی تسبیحاں دیکھوں، ان کی عین غین، ان کی قرآن کی قرات دیکھوں، یا میں ان ملعونوں کا یہ کردار دیکھوں، میرا یہ اعلان ہے کہ سب کچھ خاتون جنت کے بچوں پہ قربان ہے. اس لیے میں دشمنان اہل بیت کے غلیظ قبیح چہرے سے نقاب اٹھا رہا ہوں اور یوں روداد وفا سنا رہا ہوں کہ یزید پلید نے کتنے مہینے پھر یہ ظلم جاری رہا. 27 ذوالحج کو مدینے پہ حملہ ہوا، پھر محرم کا مہینے کا آغاز، مدینہ لوٹتا رہا، پھر یہ پلید یزید کی فوج مکے پہ حملہ آور ہوئی. 64 دن اللہ کے خانے کعبے پہ پتھر برستے رہے. کتنے دن یاد رہے گا؟ یہاں تک کہ 14 ربیع الاول شریف کو یزید پلید کے جہنم رسید ہونے کی خبر مکے میں پہنچی. پھر انہوں نے ہتھیار ہٹائے، گویا ذوالحج کے آخر سے لے کر محرم بھی، صفر بھی، ربیع الاول کا نصف بھی، یہ مکہ بھی لٹتا رہا، مدینہ بھی لٹتا رہا. کعبے کو آگ لگائی گئی، کعبے کا غلاف جلایا گیا. آج سعودیہ کے مولوی ان سے پوچھو، اگر کوئی آدمی غلاف
تھوڑا سا کاٹ لے تو کہتے گولی مارو، کعبے کی بے ادبی کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جو خلاف کاٹے وہ تو بے ادب ہے، جو کعبے کو آگ لگائے تیرا رتے رومال والا ملونٹا اس کو رحمت اللہ علیہ بولے بتا انصاف کہاں ہے؟ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھیں، دماغ میں بٹھائیں، اور نبی کریم، اصحاب نبی، اولاد نبی سے پیار کو مضبوطی سے اپنے دل کی بستی میں بسائیں۔ اور پیار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یار سے پیار، یار کے یار سے بھی پیار، اور یار کے دشمن سے نفرت۔ یہ دوستی کیسی ہے کہ دوستی کا بندہ دعویٰ کرے اور دوست کے قاتل کو سینے سے لگائے؟ یہ کون سی دوستی ہے؟ نہیں، یہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے اتنا بڑا قدم، آخر کوئی بات تو ہوئی ہوگی۔ بات کیا ہونی تھی؟ یزید، یہ یاد رکھیں، جتنے بھی 2 نمبر حاکم حکمران ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے، کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ کریکٹر تو ہوتا کوئی نہیں، کردار تو ہوتا کوئی نہیں، طریقے ان کے پاس 2 ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سر اٹھائے اس کو طاقت سے دباؤ، یا یوں سمجھو پہلا طریقہ یہ ہے کہ انہیں پیسے دے کے ان کا منہ، اور اس کی پاکستان میں تصویر اس کردار کی، اس کا نام لے دیتا ہوں زرداری ہے۔ میں تو انہوں غصہ لگ گئے تھے ہمیں، اب سمجھانے کے لیے تو مجھے کوئی نام، یہ اس کردار اور کریکٹر کا آدمی ہے کہ چاہے ملک بیچنا پڑے، ماں بیچنی بیچ دو، کرسی بچاؤ۔ تصویر سمجھ میں آئی ہے؟ او پیپل آلے ہو، پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ اتنا روپیہ بہا دو اگلے کا منہ ہی بند ہو جائے، اور اگر پیسے سے منہ بند نہ ہو پھر پولیس، پھر گولیاں، پھر بندوقیں، پھر طاقت سے کام لو، لیکن کرسی کو نہیں ہلنے دینا۔ یہ 2 کام ہمیشہ یہی ہوتا، اور نمرود سے لے کر آج تک، کربلا سے لے کر پاکستان، یہی ہے، یا پیسہ بہاؤ تاکہ منہ بند ہو جائیں، یا پیسہ اگر کام نہ کرے، کوئی ہوتے ہیں نا جو ویسے کم ہی ہوتے ہیں، ورنہ یہ ٹماٹروں کی طرح منڈی میں جیسے ٹماٹر بکتا ہے، یہ بڑے بڑے چودھری، ملک، خان، سردار، وڈیرے اس طرح بکتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں ذرا مول بڑھاؤ، کیا کہتے ہیں؟ نوٹ لکھاؤ۔ پھر بلوچستان کے سردار بھی بکتے ہیں، سندھ کے وڈیرے بھی بکتے ہیں، سندھ کے پیر بھی، مولوی بھی، فضل الرحمان جیسے آپ کو ہزاروں ملیں گے۔ مولوی بھی بکتا ہے، پیر بھی بکتا ہے، راجہ بھی بکتا ہے، خان بھی بکتا ہے، بٹ بھی بکتا ہے، میاں بھی بکتا ہے، بس پیسے بڑھاتے جاؤ بک جائے گا۔ ضمیر بھی گیا، دین بھی گیا۔ اور امریکہ کے ایک سفیر نے، کسی نے بدبخت نے کہا تھا، ہمیں تو اس پہ غصہ ہے، لیکن اس نے کچھ لوگوں کو دیکھ کے کہا تھا، اس نے کہا پاکستان والوں کا کیا پوچھتے ہو، یہ ڈالر کے لیے اپنی ماں بھی بیچ سکتے، یہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگ نہ بکتے
تو یہ تماچا ہمارے منہ پہ نہ پڑتا۔ یزید نے، اب آپ کو صرف اشارہ کر دیتا ہوں کتنے پیسے دیا کرتا تھا۔ ایک صاحب تشریف لے گئے، اس نے 10 لاکھ روپیہ، کیونکہ اسے پتا تھا یہ خاندان نبوت کے قریب ہے، اس کا ووٹ بڑا اہم ہے، 10 لاکھ دیا۔ اس نے میٹھا ایک جملہ کہا، اس نے 10 لاکھ اور دے دیا، کتنے لاکھ ہو گئے؟ ایک غریب قوم کا 20 لاکھ روپیہ ایک سیکنڈ میں جو لٹا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب خبریں تو دور دور تک گئیں، عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے، خبریں دور دور تک پھیل گئیں۔ یہ جو ہمارا نیا حاکم بنا ہے، کردار کا کیسا ہے؟ ابا دنیا سے گزر گیا، قبر میں اتر گیا، بیٹا شکار میں مست ہے، پلٹ کے کب آیا؟ جب لوگوں نے ابے کو دفنایا، بیٹا قبر پہ باپ کی آیا، کیا وفادار بیٹا ہے، اس کا نام یزید ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ باپ مر جائے لوگ 6000 میل سے بھی بھاگ آتے ہیں، وہ کہتے ہوئے ساڑے پیو دی لاش رکھنا، اسی امریکہ تو پہنچ جاواں گے، منہ تے تکن دے ہو۔ وہ دمشق میں بابا جا رہے ہیں، بیٹا ویرانے میں شکار کھیل رہا ہے، مست اتنا ہے، کہتا ہے دفن کر چھڈو قبر تے پہنچ جاواں گا۔ یہ یزید پلید ہے جو باپ کے منہ پر بھی پہنچا نہیں ہے۔ اس ظالم کا کردار کیا تھا؟ امام جلال الدین سیوطی سے لے کر حدیث کے مسلم امام ذہبی تک وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو جرائم کا اس کے بیٹے اور دیگر لوگوں نے کہا، خود یزید کے بیٹے کے اپنے لفظ ہیں اور کتابوں میں ثبت ہیں، اس نے کہا میرا باپ کے مرنے پہ بیٹا خطبہ دے رہا ہے۔ باپ کے، مجھے بتاؤ، باپ کی میت پڑی ہو، بیٹا کہہ رہا ہو کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ اس کی بنیاد میں آل نبی کا خون ہے، اور دوسری اس نے کہا کہ لوگوں میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ جس نے لذت لینی تھی وہ لے چکا، اب کڑواہٹ پینے کے لیے میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ میرے باپ نے جس تخت پہ قبضہ جمایا وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا۔ اس نے آگے کہا میرا باپ قبر میں اپنے جرائم کا حساب دے رہا ہے، باقی میرے باپ نے جرم بڑے کیے۔ کون سا؟ پہلا جرم اس نے کہا قد قاتل ابن رسول اللہ، اس نے رسول اللہ کے بیٹے مار ڈالے، اور دوسرا اباح الخمرہ، صرف میرا باپ شراب پیتا نہیں تھا، اس کو جائز بھی سمجھتا تھا، مسلمان کب رہا۔ تیسرا خرب الکعبہ تھا، کعبے کو میرے باپ نہیں اجاڑا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ اس باپ کی کرسی پہ بیٹھوں تو کیسے بیٹھوں؟ آپ سارے اتنی تو سمجھتے ہیں، پیو دے بارے سب تو زیادہ باخبر کون ہوندا ہے؟ پتر اے جڑے ہون 15ویں صدی آلے ہیں ناسبی مولویوں سمیت، اے یزید دے پتر، اے زیادہ انہوں جان دین یا جیڑا او دے پٹھے تو جمعہ سی او پتر دی گواہی؟ اب ایک لطیف بات، میرا ایک نعت خان تھا، جب میں گاڑی چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی لطیفہ سنا کے مجھے تازہ دم کر دیتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے لطیفہ سنایا اسی قسم کا، اس نے کہا ایک بندہ گیا مر، ایک تھوڑا بھی میں نے پتہ ہے، اور تقریر تو انہوں بھول جانی ہے، لطیفہ یاد رہنا۔
بندہ گیا مر تے لوک آئے او دے پتر دے کول تے چکن ہاتھ تے منگن دعا تے آکھن کی یا اللہ اے دے پیو نو بخش دے. چلیں پہلے یہ محبت کا سلسلہ پورا کر لیں. ماشاء نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ذرا جگہ ایک ادا دے لگے دور تکبیر کہہ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تو آپ کو سمجھ میں آیا؟ انہاں آکھیا اللہ تعالیٰ اے دے پیو نو بخشے، اگوں انہیں آکھیا مشکل. پتر نے کی آکھیا؟ اب آنے والوں نے کہا اللہ تعالیٰ تواڈے پیو دے درجے بلند کرے. انہیں آکھیا مشکل. انہیں آکھیا اللہ تعالیٰ تیرے پیو دیاں قبراں دیاں منزلاں آسان کرے. انہیں آکھیا مشکل. سارے دعا کرن والے انہیں آکھیا اسیں آدھے اللہ تیرے پیو نو بخشے، تو آدھا ہے مشکل. اساں دے درجے بلند، تو آدھا ہے مشکل. انہیں اگو آکھیا اے دسو تسی پیو تواڈا سی کہ میرا سی؟ او دے کرتوت میں جاندا. یزید کے کرتوت اس کے بیٹے سے زیادہ، اور یہ بیٹے کا بیان اتنی بڑے امام نے اس کو لکھا ہے کہ جرت نہیں ہے کسی مولانا کی انکار کرے. اس لیے یزید پلید کا کیریکٹر، کردار گلی گلی میں. اب یہ میں آپ کو محرم شریف کی 10ویں کے بعد بتاؤں گا کہ ان سارے حکمرانوں کے کیریکٹر کیسے تھے، تاکہ حسین کے جتنے دشمن ہیں ایک ایک کے چہرے سے نقاب نوچا جائے، بتایا جائے کہ یہ تھے کیسے. ان میں سے یہ پہلی یہ چابی تھا، یہ سابقہ
چیف تھا پلیدوں کا سردار جس کا نام یزید. اب آپ کہیں گے مکے پہ حملہ، مدینے پہ حملہ، اتنی بڑی تباہی، آخر کوئی وجہ بنی. وجہ یہی بنی کہ اس نے اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے گورنروں کو لکھا جو جس شہر کے چیدہ لوگ ہیں وہ بھجواؤ. میں دولت تو مسلمانوں کی ہے، مجھے لٹاتے ہوئے کیا، میں ان کے منہ بند کروں تاکہ میری کرسی مضبوط رہے، نہ کوئی مجھے چھیڑے. پھر میری اولاد، پھر اولاد کی اولاد. یہ خواب دیکھ کر اس نے کہا مدینے کے گورنر کو کہ مدینے کے جو سربر آبردہ لوگ ہیں وہ بھجوا. اب ان میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ بن غسیل الملائکہ، حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ جو جنگ احد کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہوئے. سرکار نے فرمایا لاشیں ڈھونڈو، سب کی لاش ملی لیکن حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضرت حنظلہ کا لاشا بھی زمین پہ آیا، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی کہ غسل دیا گیا ہے، قطرے ٹپک رہے ہیں، خوشبو مہک رہی ہے. شہیدوں کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. صحابہ نے کہا یہ کیا ہے، پہلے لاش نہیں ملتی تھی، مل گئی ہے تو نہائی ہوئی ہے. حالانکہ شہیدوں کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے گھر گئے تو جواب بی بی صاحبہ نے کھول دیا. کہا ہماری ان کی ملاقات ہوئی، ادھر سے کان میں آواز پہنچی، اتنا وقت نہ ملا کہ نہاتے. اٹھائی تلوار، پہنچے وہاں جہاں تھے سرکار. واہ کیا جذبات، کیا محبت ہے. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گردن کو کٹایا، لیکن اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا ہووے یار دا یار بدن روے ناپاک. فرشتوں کو ملا آرڈر، اٹھاؤ آب کوثر سے نہلاؤ. وفاداروں کو فرشتے نہلاتے ہیں، بے وفا گلیوں میں جوتے کھاتے ہیں. اس لیے یہ تھے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، جسے نہلائیں اس کو غسیل الملائکہ. ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ. باپ بھی صحابی، بیٹا آپ بھی صحابی. ظاہر ہے اس ٹکر کا آدمی یزید نے بلوایا کہ آپ بھی آئیں، بیٹوں سمیت آئیں، ہمارے مہمان بنے. اس کو پتا تھا کہ اس جیسے آدمی اگر خرید لیے گئے پھر مدینے والوں کو قابو کرنا آسان ہے. حضرت حنظلہ جب وہاں پہنچے، آپ نے سنا تھا، جب آنکھ سے دیکھا کہ شراب کے جام چڑھاتا ہے، نماز کے نیڑے نہیں آتا ہے، اور پھر جب زنا کی غلاظت میں گرتا ہے، نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ. اتنا تاریخ کا بڑا کمینہ بد کردار، اتنا بڑا کرتوت بد کرتوت. حضرت حنظلہ کو اس نے 1,00,000 درہم، کتنے؟ یہ یزیدی بھی لکھتے ہیں، کہتے جی انہیں پیسے دیتے پھر بھی چوپ نہیں رہے. ایک محمود عباسی ایک لانتی تھا کراچی کا ناسبی، وہ کہتا ہے اتنا ظلم، اتنے پیسے لے کے بھی
انہاں آکھیا ہے مال موزی نصیب غازی، سبحان اللہ، 1,00,000 کتنے درہم، اور آپ کے 8 بیٹے ساتھ تھے، ایک ایک بیٹے کو 10,000 درہم، اور پریزیڈنٹ ہاؤس پی ایم ہاؤس میں دعوتیں اس نے الگ کی، اپنی طرف سے مطمئن ہو بیٹھا کہ اب یہ زبانیں کھلنے والی نہیں ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ جب مدینے پہنچے، سب مدینے والوں کو بلایا، کہا جو سنا تھا وہ دیکھ کے آیا۔ کچھ سمجھ آیا؟ میں تے تواڈے حوصلے تو قربان جاواں، لاہور والیاں تو ویکھ دے رہے ہو تے ویکھ دے رہندے ہو، پھر بھی اتھے۔ اللہ کرے حافظ صاحب تانوں سمجھ ہی نہ آوے میں کیا کیے، پھر میرے نال لڑن گے، انہاں کمینیاں نو نہیں پھڑن گے۔ ہاں آپ مدینے والے نہیں ہیں نا، مدینہ مدینہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، ذرا ان کا بیان بھی سن لیں، اور کتاب چھوٹی موٹی نہیں، امام ذہبی جو حدیث کے اوپر لکھ دینا یہ صحیح ہے، پوری دنیا کے مولوی آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ کہتے ہیں امام ذہبی نے کہا ہے۔ ان سب کا باپ امام ذہبی، کتاب میرے پاس موجود ہے، ان کے لفظ ذرا سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ اہل مدینہ سے کٹھا کر کے خطاب کیا، کہا یا قوم، کیا ہن عربی بھی سن لو، عربی آندی، یا قوم اتقوا اللہ، او مدینے کی میرے نبی کی قوم، اللہ سے ڈرو۔ آگے کا فواللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السماء، کہنے لگے قسم مجھے اللہ کی، ہم یزید کے خلاف باہر نہ نکلتے اگر ہمیں خوف نہ ہوتا کہ ہم پر آسمان سے خدا پتھر برسائے گا، چپ کیوں رہے ہو؟ فرمایا ڈر لگا کہ اتنا بڑا بد کردار حکمران مسلط ہے، پیسوں سے بندے خریدتا ہے۔ تانوں تے پتہ نہیں نا، اتھے بھی پیسے نال کچھ خریداری نہیں، تانوں پتہ نہیں، تسی تے بالکل روٹی نو چچی آکھ دے ہو۔ کیوں نوجوانو، یہ تواڈے کول جڑے ٹیلی فون تانوں دس دین کہ نہیں، ہن تے دھاڑ دھاڑ مچی پئی ہے، فلاں بکا فلاں بکا فلاں بکا، کتنے میں بکا، اتنے میں بکا، اور بے حیا اتنے ہیں چھاتی تان کے پھر اسمبلی میں بیٹھے۔ یہ خرید و فروخت یزیدی، لیکن یہ عبداللہ ہے، یہ غسیل الملائکہ کا بیٹا ہے، مدینے میں بول رہا ہے کہ اگر میں یزید پلید کے خلاف چپ رہتا تو رب ہم پہ پتھروں کی بارش کرتا۔ اب آگے جو بتایا وہ سنیں، کہتے انہو رجل ینکہ امہات الاولاد والبنات والاخوات، کہا یہ نامراد ایسا ہے نہ ماں چھوڑتا ہے، نہ بہن چھوڑتا ہے، نہ بیٹیاں چھوڑتا ہے۔ اگلا جرم یشرب الخمرہ، شراب پیتا ہے، ہو خلیفہ مسلمانوں کا، پیے مسلسل چڑھاتا ہے شراب، وَيَدْعُ الصَّلَاةِ، نماز کے نزدیک نہیں جاتا۔ اب حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ
اور کوئی میرے ساتھ ملے نہ ملے، میں اپنے 8 بیٹے لے کر میدان میں نکلوں گا، عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا، جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیا، جو ہو سو ہو۔ جب حضرت عبداللہ نے بیعت توڑی، یہ کہتے نہیں جو صحابہ نے بیعت کی تھی بے خبری میں اور ڈنڈے کے زور پہ، تلواروں کے زور پہ ہوئی تھی۔ اے بندہ ایک چوک کے بندوق رکھ دے وے سینے تے، آکھے آنکھ قبولے قبولے، اے 100 وچوں ایک ہی ہونا ہے جنہیں آکھنا ہے قبول نہیں، باقی سارے آکھنا 100 باری قبول ہے۔ قبول کنج ہوئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ او آکھے کوئی توانو تلوار یا بندوق اٹھاوے تے رکھ دے وے اتھے، آکھے آکھ میری بیوی نو 100 طلاق، تُسی آکھو گے 100 نہیں 1000 اکھوا پارے بندوق دی نالی چاہ۔ انج ہوئی سی، کہتے ہیں نا جی بڑے صحابہ نے بیعت کر لی تھی یزید کی، اوے عقل کے اندھے یہ بھی تو بتا کی کیسے تھی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یوں کی تھی، اور پھر جب حوصلہ ملا پھر توڑی کیسے؟ مدینہ ہے کائنات کا سینہ ہے، حضرت عبداللہ ہیں صحابی ہیں، صحابی نے کھڑے ہو کے اپنی دستار اتار کے یوں پھینکی، فرمایا یہ جا رہی ہے بیعت یزید کی۔ انبار لگ گئے دستاروں کے، کوچ کے سر پہ دستار نہیں تھی، انہوں نے جوتا اتار کے پھینکا، کہا وہ پڑی ہے بیعت۔ جوتیوں کے انبار لگ گئے۔ اب جب خبر ملی دمشق میں مدینے والے باغی ہو گئے، ادھر مکے والوں کو خبر ملی، انہوں نے بھی بیعت کو وہ پھینکا، پورا حجاز نبی کا علاقہ یزید کی اپنا طاقت قوت کے سامنے چھاتی تان کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بے خبری میں ہاتھ ملایا، اب خبر ہو گئی، اکھاں نال ویکھ کے پانی دے وچ مکھی نو کوئی کھاندا تے غلیظ نالی وچ کوئی منہ ڈبوندا نہیں۔ جب اہل مدینہ، اہل مکہ، پورا حجاز، خطرہ یہ ہوا کہ جس حکومت کو بچانے کے لیے ہم نے تجوریوں کے منہ کھولے وہ کام الٹا ہو گیا، حکومت جا رہی ہے۔ جیڑے ویلے حکومت جان دیے پھر نندر نہیں۔ میں صدقے جاؤں تو آڑے تھا رحیم یار خان آلے تے دور نے، تسی تے سارے تماشے ویکھ دے ہو، ہے تسی بے خبر ہو؟ سبحان اللہ، نیندر آندی ہے؟ مولوی فضل الرحمان سوندا ہے، پھر مگر مچھ دی طرح منہ کھول لیندا ہے، میں زمین تپا دیاں گا۔ پھر سلطان راہی دا پیو لگدا ہے، پورے ملک کو ڈراتا ہے، عدالتوں کو کھا جاؤں گا، فوج کو کھا جاؤں گا، ورنہ میرے پتر نو اسے کرسی تے بہن دے۔ اوقات انی ہے، ایک وزارت دی مارے، کنی؟ ایک وزارت دی مارے مولوی فضلو، ہاں انج ہوندا ہے، لیکن صدقے ان کے، انہوں نے کہا پتا ہے سر جائیں گے، سر جاتا ہے تو جائے پر نبی کی آن پہ حرف نہ آئے۔ اب اس
اس یزید پلید کی جب حکومت کی کرسی ہلنے لگی، اس نے پہلا قدم یہ اٹھایا، اس نے کہا ڈھونڈو ایسا آدمی جو پرلے درجے کا کمینہ، حق تے سچ نو دباون واسطے شریف نہیں کی کنج دے بنجے چاہیے نو ڈر کے چپ کر گئے ہو نہ نیڑے آؤ فیصل آباد تک اللہ اکبر۔ اس نے کہا ڈھونڈو کوئی نیچ گندا پیچ پرلے درجے کا پلید ڈھونڈو جس کے سینے میں نہ مدینے کا پیار ہو، نہ مدینے والے کا پیار ہو، نہ مدنیوں کا پیار ہو، نہ مکے والوں کا پیار ہو، نہ کعبے کی حرمت کا خیال ہو۔ اب نوجوان جو تھے ان کا دماغ کچھ ستھرا تھا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کی نظر گئی ابن زیاد پر کہ نبی کی اولاد کو جو قتل کر سکتا ہے مدینہ کیا ہے، صحابہ کیا ہے۔ اس نے لکھا ابن زیاد کو کہ تو ہمارا با وفا سردار ہے، مدینے پہ حملہ کرنا ہے۔ اس کا جواب سنو پھر تولو۔ میں چپ کر کے پھر بول رہا ہوں تاکہ اچھی طرح ریکارڈ ہو جائے۔ یزید نے کس کو پہلے منتخب کیا؟ ابن زیاد بدنہاد کو، اور یہ وہ قاتل ہے میرے امام کا۔ اس نے کہا یہ پلید آدمی ہے، یہ کام کرے گا۔ اس نے جب اسے لکھا، اب جواب سنو۔ اگر یہ جواب آپ کو یاد رہا تو یزید کی پوری تصویر سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ جواب کن علماء نے لکھا؟ جو وہابیوں کا دوسرا امام ہے، امام ابن کثیر۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، نام ہے البدایہ، جلد 5ویں ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں ابن زیاد جیسے پلید آدمی نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ واللہ قسم خدا کی یزید، قسم خدا کی، لا اجمعہما للفاسق ابدا، ایک بےمان فاسق فاجر حاکم کے لیے میں نبی کے بچے بھی ذبح کروں، اب میں کعبہ اور مدینے کو بھی برباد کروں، دو جرم ایک پلید کے لیے مجھ سے نہیں ہوتے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہن سمجھ آئیے پروٹوکول کیا تھا یزید کا، گورنر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ابن زیاد شریف آدمی تھا، پلید تھا، نسلاً پلید، اصلاً پلید۔ اتنا بڑا پلید بھی کہہ رہا ہے میں پلید ہوں، پر یزید تو مجھ سے بھی۔ ہون بھی جے مولوی آکھن رحمت اللہ، پھر میں آکھاں گا وہ لعنت اللہ۔ من دسو ابن زیاد سے زیادہ جانتے ہیں یہ یزید کو؟ ہائے ہائے ہائے۔ ابن زیاد نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا بس ہو چکا، جو میں وہ داغ مٹاتا پھرتا ہوں، میری اپنی ماں مجھے گھر میں نہیں گھسنے دیتی۔ ابن زیاد جب گھر آتا، اس کی ماں مجوسی تھی، مجوسیہ، آتش پرست تھی، لیکن آتش پرست ہونے کے باوجود ابن زیاد گھر میں گھستا، ماں کہتی یا خبیث، یا خبیث انت قتلت ابن رسول اللہ، تو رسول اللہ کے بیٹے کا قاتل ہے، لا تر الجنت ابدا، تو جہنمی ہے۔ اس پلید نے بھی انکار کر دیا، میں مدینے پہ حملہ، مکے پہ حملہ، صحابہ کو قتل، میں رسول اللہ کی قبر کی بے ادبی، مسجد نبوی کو میں اجاڑنے والا نہیں۔
اب اس نے کہا اپنے چھوڑ دیے کارندے، کوئی نیچ کمینے سے کمینہ بندہ ڈھونڈو، تو ایک نام مراد تھا، اس بدبخت کا نام تھا مسلم بن عقبہ۔ عمر تھی 90 سال کے قریب، اور اتنا کمینہ اتنا پلید تھا، وہ کہا کرتا تھا دل کی حسرت ہے کہ کبھی تلوار ملے تو میں مدینے والوں کو ذبح کروں۔ اس کو یزید پلید نے سپہ سالار بنایا، 26,000 کا بد بے ادبوں کا لشکر ترتیب دیا، اور ان کے منہ کو دولت سے بھر دیا، مدینے پہ حملہ کروایا۔ یہ جس دن میں تقریر کر رہا ہوں یہی دن تھے ذی الحج کے کہ مدینہ اجڑ رہا تھا۔ 27 ذی الحج کو اس پلید نے مدینے پہ حملہ کر دیا۔ اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ حرہ۔ حرہ کہتے ہیں وہ یہ مدینۃ المنورہ کی سرزمین جدھر سے سورج نکلتا ہے، سیدھی دھوپ مدینے پہ پڑتی ہے، اس ایریے کو کہتے ہیں حرہ۔ اس سمت سے یزیدیوں نے مدینے پہ حملہ کیا تھا، اس لیے اس واقعے کا نام ہے واقعہ حرہ۔ ایک جگہ سمجھ لیں، وہاں سے حملہ آور ہوئی تھی یہ فوج۔ اب یزید نے بھیجتے ہوئے جو اپنے سپہ سالار کو کہا وہ بھی سن لیں۔ اس نے کہا فاستعن باللہ وقاتلہم، اللہ کا نام لے، جا اور جا کے مکے اور مدینے والوں کو ذبح کر دے۔ یہ کس نے آرڈر کیا؟ یزید نے۔ اور اگلا آرڈر سنو، کہا وَأَنْهِبْهَا ثَلَاثًا، 3 دن تک لوٹ انہیں۔ لوٹنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ صرف مال دولت نہیں لوٹنی، عزت ناموس جو ملے لوٹو۔ انہیں لوٹ کتنے دن؟ 3 دن لوٹ۔ وَأَبِحْ الْمَدِينَةَ ثَلَاثًا، مدینہ تیرے لیے 3 دن کے لیے مباح ہے، نہ عورتیں چھوڑو، نہ بچے چھوڑو، نہ کچے چھوڑو، نہ مسجد، کچھ بھی نہ چھوڑو۔ اس پہ روتے ہیں محدث، تڑپتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم یہ حاکم ہے، اس کو رحمت اللہ علیہ کہیں، جس نے اتنا بڑا ظلم۔ اب جب وہ ظالم آئے، اس مسلم بن عقبہ نے 26,000 سے بھی بڑا لشکر جب یہ ٹوٹا تو کتنے قتل ہوئے، اور پھر مدینے پہ حملہ کرتے جو آدمی پکڑا جاتا اس سے کیا کہتے؟ پہلا جملہ کہتے بیعت کر، کہ یزید برائی کا آرڈر کرے تو برائی کرے گا، وہ اچھائی کا آرڈر کرے تو کرے گا، تیری اپنی مرضی کوئی نہیں، تو یزید کا غلام ہوگا، نسلاً غلام ہوگا، بس تو ہاں ہی کرے گا، اس بات پہ بیعت کر۔ اگر کسی نے کہہ دیا اللہ کی اطاعت پہ بیعت کرتا ہوں، اڑا دو سر۔ ایک آدمی نے کہا میں رسول اللہ کی سنت پہ بیعت کرتا ہوں، کہا اڑا دو سر۔ ایک آدمی نے کہا میں ابو بکر اور عمر کی سیرت پہ بیعت کرتا ہوں، اس نے کہا اڑا دو سر۔ اس طریقے سے مدینے والے ایک ایک کو ذبح کرتے رہے۔ کتنے آدمی مارے؟ امام ذہبی، ابھی نام لیا میں نے، وہ کہتے ہیں وَسْتُ شَهِدَ فِيهَا خَلْقٌ وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، ایک مخلوق کثیر مدینے والوں کی ماری گئی اور جماعت صحابہ کی وہاں ذبح کر دی گئی۔ یہ کس نے کروایا؟
یزید نے بار بار کہلوا رہا ہوں یہ کس نے کروایا؟ یزید نے۔ یہ جملے لکھ کے امام ذہبی نے آگے حدیث لکھ ڈالی، کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا من اخاف اہل المدینۃ اخافہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ مدینے والا پہلے فرما گیا جو مدینے والوں کو صرف ڈرائے گا، مارے گا نہیں، صرف ڈرائے گا، اس پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ جو صرف ڈرائے گا، جو ڈرائے وہ تو آسمان زمین میں لعنتی، اور جو خود ذبح کروائے اور صرف بندے نہیں مارے۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی تھے رسول اللہ کے، آپ جب اس واقعے کے بعد مدینے میں لوٹے تو داڑھی نہیں تھی، چند بال ادھر چند ادھر۔ ساتھیوں نے کہا داڑھی سے کھیل کھیل کے یہ حال کر دیا۔ آپ رو پڑے، فرمایا میں گھر میں تھا، یزیدی آئے اور آ کر حملہ کیا، پہلے میرا گھر لوٹا، سامان لوٹا، پھر دوسری ٹولی آئی، انہوں نے آ کے مجھے لٹا دیا، میرے گھر میں تھا کچھ نہیں۔ اب ایک نے بھی داڑھی نوچی، دوسرا داڑھی نوچتا، میرا یہ حال کر دیا، یہاں تک کہ میں جان بچا کے مدینہ چھوڑ کے بھاگ نکلا۔ حضرت عثمان غنی کا بیٹا جس کا نام تھا عمر بن عثمان، اس کی داڑھی گھنی داڑھی تھی، اس کی داڑھی نوچ ڈالی، حالانکہ وہ بنو امیہ میں سے تھے۔ جرم ان کا کیا بتایا؟ کہا تو نے ہمیں خبر صحیح نہیں دی، اس لیے تیری یہ سزا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا بیٹا، صحابہ کی داڑیاں گردنیں اڑیں، صحابہ کی بے ادبیاں ہوئیں، صحابہ کی، اور کتنے صحابہ قتل ہوئے، جناب عبداللہ قتل ہوئے، ان کے 8 بیٹے قتل ہوئے، حضرت معقل یہ صحابی تھے یہ قتل ہوئے، درجنوں صحابہ اور کئی سو تابعین، 10,000 مسلمان، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اسی مدینے کی سرزمین پہ جس مدینے میں گھاس کاٹنا جرم ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ مدینے میں کسی تیلے کو کاٹنا جرم ہے، جہاں گھاس کاٹنا جرم ہے، وہاں نبی کی امت کے وہ عظیم صحابہ تابعین، نبی کی امت کی عظیم بیٹیاں، ان کی عزتیں لٹتی رہیں، اور پھر یوں ظلم ہوا کہ یزیدی فوج، ایک بی بی تھی، نام تھا سودا، آگے پیچھے بیچاری کا تھا کوئی نہیں، چند اونٹ تھے جن پہ گزارا کرتی تھی، کیونکہ جب لوٹ مار کی یزیدیوں نے، نہ کسی کی بکری چھوڑی، نہ کسی کی گائے چھوڑی، نہ کسی کا گھوڑا چھوڑا، نہ اونٹ نہ اونٹنی، کچھ نہ چھوڑا۔ اب وہ بیچاری گئی، کہا مصرف بدبخت کو میرا آگے کوئی نہیں، میرا پیچھے کوئی نہیں، یہ اونٹنیاں اس کے دودھ پہ میرا گزارا، میں تیرے قبیلے کی ہوں، مجھے معافی دے، میری اونٹنیاں واپس کر دے۔ اس بدبخت نے کہا پہلے اس کی گردن اتارو۔ ایک دوسری لوٹ مار بھی سر بھی گئے، ایک اور بی بی گئی، کہا میرا بچہ بے گناہ تیری فوج نے پکڑ لیا ہے، میرا اور کوئی سہارا نہیں، آنکھیں میری کمزور، چلتی مشکل سے ہوں، میرا بچہ واپس کر دے۔ اس نے کہا تو بچ گئی ہے یہی کم ہے۔ اس نے اس کے بیٹے کو بلایا، ماں کے سامنے رکھ کے ماری تلوار، سر کاٹ کے بی بی کو پکڑایا، لے جا اپنا بیٹا۔ اس طرح مارتے رہے صحابہ کو، صحابہ کی اولاد کو، اور پھر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ ان کمینوں کے گھوڑے نبی کی مسجد میں، یہ وہ مسجد ہے جہاں لاکھوں فرشتے صبح لاکھوں شام
قدوسی پڑھتے ہیں درود و سلام، لیکن یہاں ان کے گھوڑے بندھے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ چھوڑ کے کچھ جو زندہ رہے، جو بچ گئے، کوئی کسی پہاڑ میں، کوئی کسی پہاڑ میں، کوئی کسی بستی میں، کوئی کسی بستی میں۔ جب مدینہ ہو گیا خالی، دارمی شریف، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد حضرت اویس کرنی کے مرتبے کا تابعی، اللہ حضرت اویس کرنی کے مقام کا اس ٹکر کا تابعی۔ آپ کہتے ہیں میں مسجد میں کلا بچ گیا، مسجد میں کوئی بندہ نہیں، اور لم یقم ولم یؤذن ثلاثن، وہ کہتے ہیں 3 دن تک اللہ کے نبی کی مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ آپ سمجھدار لوگ ہو، مجھے بتاؤ اگر اس مسجد صدیقیہ میں، اس لاہور کی چھوٹی سی مسجد میں 3 دن تک نہ کوئی نمازی آئے، ایک بندہ بندوق لے کے کھڑا ہو جائے، 3 دن تک نہ اذان ہو، تو چھوڑیں گے آپ اور ہم کہیں گے اڑاؤ اسے، اللہ کا گھر، تیسرا دن ہے، اذان ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ کروڑوں مسجدیں ایک طرف، جس مسجد کو تک کے کعبہ بھی سلام کرتا، آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس مسجد میں 3 دن نہ اذان نہ نماز۔ حضرت سعید سے پوچھا گیا پھر آپ کی نمازیں کدھر گئیں؟ فرماتے لا یعرف وقت الصلاۃ الا بحمحمۃ یسمعها من قبر النبی، فرماتے ہیں اذان کی آواز بھی نبی کی قبر سے آتی تھی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم۔ او یزیدیوں کی قسمت میں لعنت لکھی تھی، وہ ملنی تھی، ان کی صحابہ کی قسمت میں شہادت لکھی تھی، ملنی تھی، انہوں نے خدا کے گھر کو اجاڑنا تھا، رب نے رسی ڈھیلی کر دی تاکہ جرم اتنے بڑھ جائیں کہ قیامت کے دن کوئی یزیدی نہ ہاتھ اٹھا سکے نہ نجات پا سکے، اس لیے ان کی قیامت کالی کر دی گئی۔ لیکن سوچو جہاں اتنا قتل عام ہوا، 1000 کنواری بچی کی عزت لوٹی، امام سیوطی سے لے کر بڑے بڑے ائمہ نے کہا کتنے کمینے تھے، گھر لوٹے، داڑیاں نوچی، سر کاٹے، پھر بھی ان کا دل راضی نہ ہوا، عزتیں برباد کر کے پھر حملہ کیا کس پہ؟ مکے پہ، اور 64 دن 2 مہینے 4 دن کعبۃ اللہ پہ ان کی فوج پتھر برساتی رہی، آگ پھینکی، کعبے کو آگ لگی، کعبے کا غلاف جلا، کعبے کی چھت جل گئی، کعبے کی دیواریں خستہ ہو گئیں۔ جو حضرت اسماعیل کے لیے دمبا اللہ نے بھجوایا تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم والا، اس دمبے کا سر نشانی کے طور پر کعبے کی چھت پہ پیوست کر دیا گیا تھا تاکہ بابرکت نشانی یاد رہے گی۔ اس سر کو آگ کب لگی؟ یزیدی فوج نے جب کعبہ جلایا، اس وقت وہ سینگ بھی جل گئے، وہ سر بھی جل گیا۔ آخری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مدینہ بھی لوٹے،
مکے کو بھی لوٹے، ہزاروں صحابہ کے سر بھی کٹوائے، اور ہزاروں اور کئی سو قاری قرآن بھی قتل کروائے، مدینے کی 1000 بچیوں کی عزت بھی لوٹے، مسجد نبوی میں گھوڑے اور کھوتے بھی باندھے، پھر بھی کہیں رحمت اللہ۔ اب تمہیں تصویر سمجھ میں آئی ہے، یہ پلید یزید کا ایک جرم ہے، لیکن یزید کے جسم کا ایک ایک بال مجرم ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مجرم ہے۔ بس یہ بھی عجیب قدرت کا کھیل ہے کہ ادھر کعبے پہ پتھر اور آگ برس رہی تھی، ادھر قدرت نے رسی پہلے ڈھیلی کی، اب کھینچ لی۔ کیسے کھینچی کہ کلنج کا درد پڑا، ایک بندر نے منہ پہ پنجہ مارا، دونوں مصیبتوں نے کٹھے دبوچا۔ ادھر کعبے پہ پتھر برس رہے تھے، ادھر قدرت نے اس کا گلا وہیں دبا کے اسے جہنم رسید کر دیا۔ خبر پہنچی مکے میں کہ جس پلید کے لیے لڑ رہے ہو، جس حکومت کے لیے اس نے کعبہ اجاڑا، مدینہ اجاڑا، قدرت نے کہا اب ہماری باری ہے، ہم تجھے ایسے اجاڑیں گے، تو نے چاہا تھا میری کرسی رہے گی، نہ تو بچے گا نہ تیری کرسی بچے گی۔ 15 بیٹے، 5 بیٹیاں، 3 بر اعظم کا حاکم، لیکن یزید کے بعد کوئی بیٹا کرسی پہ بیٹھ نہیں سکا۔ ایک اور نسل آئی، یزید مٹ گیا، یزید اجڑ گیا۔ کعبہ آج بھی آباد ہے، مدینہ آج بھی مدینہ ہے، گنبد خضرا کے نظارے آج بھی نظارے ہیں، آج بھی لاکھوں آدمی جا رہے ہیں، لاکھوں آ رہے ہیں۔ یزید اور یزیدیت پہ پھٹکار پڑ رہی ہے، اور ادھر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ اور عین انہی دنوں میں لاہور کے ایک کونے میں سبزی منڈی کے سامنے، مسجد صدیقیہ کے اونچے میناروں اور چھت کے نیچے، مدینے والوں کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ تم سن رہے ہو، میں سنا رہا۔ شام کو تمہاری بھی عصر کے وقت رپورٹ آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی، میری بھی رپورٹ پہنچے گی۔ بارش ہو رہی تھی، فرشتے بتائیں گے آقا، آقا دیکھ بھی رہے ہوں، نوکر پھر بھی بتاتا ہے، آقا تیرے غلام، تیرے دیوانے، تیرے مستانے، تیرے حسین کے دیوانے، تیرے حسن کے مستانے، تیرے صدیق کے نوکر، تیرے عمر کے نوکر، تیرے بلال کے نوکر، تیرے عثمان کے نوکر، خاتون جنت کے در کے بھکاری مسجد صدیقیہ میں آج چوکی دارا کر رہے تھے، تیرے دشمنوں کے چہرے سے نقاب اڑا رہے تھے، تیری عظمت کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور ہم نے اب سوچا یہ ہے کہ صرف جمعہ نہیں، پیاس بڑھ جائے تو پھر پیالے سے کام نہیں چلتا، پھر جو پیاسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پیالہ نہیں، پوری سراہی لیا۔ جے چوکھی پیاس ود جائے وہ آدھا ہے سراہی نو چھڑ دریا لیا، تے اور پیاس بڑھ جائے وہ کہتا ہے لا سمندر۔ ہماری پیاس ان کا ذکر کرتے کرتے گھٹتی نہیں ہے، میں پورا پسینے میں نہا جاتا ہوں، ہوش ہی نہیں ہوتی، نہ میں مست ہوں نہ شرابی ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، تیرے نام کا وہ نشہ ہوا کہ سبھی نشوں کو بھلا دیا۔
ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ان محبوب ہستیوں کا اور اگر کچھ بھی نہیں ذکر تو کر سکتے ہیں، انہیں یاد تو تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، مانا تجھ سے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا ہوں۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا ہے، اب میں بلوچستان نہیں جاؤں گا ان 10 دن۔ وہ لاکھوں دینے والے اٹھا کے بیٹھے ہیں، آ لے جا، میں نے کہا نہیں آنا، تو انہوں نے کہا کہاں یہ 10 دن بتائے گا؟ میں نے کہا جہاں جمعہ پڑھتے ہیں 10 دن وہیں ان کا نام پڑھیں گے اور ہر روز گائیں گے، ہر روز محبوبوں کا ذکر سنائیں گے، بس ذرا ذرا انداز بدلائیں گے، بدل بدل کے انہی کے نام ہونٹوں پہ آئیں گے۔ اگر کل ہو گئی یکم تو کل شام کو فاروق اعظم کا نام یہیں گونجے گا، اور 2 کو تسی آکو سانو یاد ہی نہیں، پڑھ کے ہی 10 دیں۔ 2 کو شان نانا بنیاد اہل بیت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی اماں کا نام گونجے گا، اور حضرت سیدہ اچھا اور حضرت خدیجۃ تمام اہل بیت کی بنیاد آپ اور ہم مل کر کریں گے انہیں یاد۔ اس طرح ہوگی جنت آباد۔ پھر تیسرے دن شان اہل بیت ہوگا، پھر قرآن ہوگا۔ چوتھے دن شان اہل بیت ہوگی، نبی کی بات ہوگی۔ پھر شان حیدر کرار، شیر یزداں، ان کا ذکر ہوگا۔ پھر امام حسن کے گیت گائیں گے۔ 10ویں کا دن آئے گا، امام حسین کی شہادت کا پھریرا لہرائے گا، اور ہم نے 10 دن کہیں نہیں جانا ہے، نعرہ یہیں لگانا ہے، لیکن بیچ میں یہ بھی بتانا ہے کہ منگل کا جب دن آئے گا عشاء کے بعد یہاں ہوں گے، اور مغرب کے بعد پتہ کہاں ہوں گے؟ اچھا واہ، انہوں نے پہلے پتہ ہے، سعود شادی حال، اور وہاں میاں صاحب نے انوکھا ذکر چھیڑا ہے، کہتے ہیں ایک پاسے عشق ہووے دوجے پاسے حسین۔ ایک گل کتے ہوئے گی سعود شادی حال، تاج پورا، ہاں وہاں انشاءاللہ منگل کو، اور کل پہلا دن ہے۔ عجیب بات ہے، ذکر فاروق اعظم یہاں ہوگا، یہاں سے فارغ ہو کے اندرون بھاٹی حضرت شاہ عنایت بلے شاہ کے پیر کی اونچی مسجد میں، وہاں وقت ٹھیک ہوگا، ذکر ابو بکر صدیق ہوگا۔ جس کو وقت ملے وہ ضرور آئے، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی۔ میں نے 2-4 منٹ اوپر اس لیے لگا دیے کہ بارش تسی باہر تے انج جا سکدے ہی نہیں، اس واسطے اتھی بیٹھے رہو۔ باہر جو سکول ہے سامنے، اس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور کمروں کے بھی غالباً دروازے کھول دیے ہیں۔ جن کو یہاں جگہ نہ ملے وہ بالکل سامنے سکول کی عمارت ہے، اس کے اندر یا 7 کمرے جہاں جہاں جگہ ملتی ہے جگہ بنائیں۔